نئے گھر کی خوشی میں شاندار تقریب کی تیاری اپنے عروج پر تھی۔ مہمانوں کی لسٹ بنائی جا رہی تھی اور اس موقع پر فضیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ فضیلہ سے شادی کے وقت اس کا شوہر کمال اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا کاروبار الگ کر لیا تھا اور پھر 10 سال بعد انہوں نے اپنا الگ گھر بھی بنا لیا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ 3 افراد پر مشتمل یہ خاندان بہت خوش تھا۔ فضیلہ نے اپنے گھر کو اچھی طریقے سے سنوارا تھا، ایک ایک چیز کو گرنے سے رکھا تھا۔ اس نے بہت سی نئی چیزیں خریدی تھیں جس نے گھر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ کمال نے اپنی بیوی کو اختیار دیا تھا کہ وہ جس کو چاہے اس خوشی کی تقریب میں بلا سکتی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ 2 دن مسلسل سوچنے سمجھنے کے بعد وہ مہمانوں کی لسٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ رات کو جب کمال اپنے کام سے واپس آیا تو کھانا کھانے کے بعد فضیلہ نے لسٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ میں نے لسٹ بنا دی ہے، آپ چیک کر لیں اور اپنے دوستوں کے نام خود لکھ لیں، فضیلہ نے کہا۔ کمال نے مسکرا کر لسٹ پکڑی اور ایک ایک نام پڑھنے لگا۔ فضیلہ اس کے سامنے بیٹھی اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ لسٹ پڑھ کر اس نے کچھ توقف کے بعد کہا، ایک نام کم ہے اس میں۔ کون سا نام کم ہے؟ فضیلہ نے جلدی سے پوچھا۔ تم اس لسٹ کو اچھی طرح سے پڑھ لو اور ذرا سوچو کہ کون سا نام کم ہے۔ کمال نے یہ کہتے ہوئے لسٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ اس میں تو کوئی کا نام کم نہیں ہے، سبھی تو لکھ لیے ہیں، فضیلہ نے بے پر بغور پڑھنے کے بعد بولی۔ ایک بات کہوں فضیلہ؟ کمال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے متانت سے کہا۔ ہاں کہو، فضیلہ بولی۔ ایک معمولی سی بات جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی اور آج 1 سال گزر جانے پر بھی تم نے اپنے اکلوتے بھائی سے ناراضی دل سے نہیں نکالی۔ خدا نے تمہیں اتنی بڑی خوشی دی ہے اور تم نے اس کا نام لسٹ میں نہیں لکھا، کمال نے نرمی سے کہا۔ فضیلہ اطمینان سے اس کی بات سننے کے بعد بولی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میرا اس سے کوئی ناطہ نہیں ہے، میں اسے بھول چکی ہوں۔ دیکھو وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے، تم دونوں کے ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں ہے، تم اسے معاف کر دو اور اسے بھی تقریب میں بلا لو۔ میں نے اسے اسی دن کہہ دیا تھا کہ تمہارا اور میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے وہ رشتہ ختم کر دیا تھا اور اب تم بھی اس کا ذکر مت کرو، فضیلہ نے 2 ٹوک کہا۔ مجھے یاد ہے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک معمولی سی بات پر تم کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ وہ بیچارہ کچھ بولا بھی نہیں تھا اور تم… ہاں میں ہی بولتی رہی تھی، اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ میری پسند سے شادی نہیں کرے گا، فضیلہ نے اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہا۔ وہ مذاق کر رہا تھا، اس نے انکار کرتے ہوئے مجھے آنکھ بھی ماری تھی، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فضیلہ کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ ضد چھوڑ دو فضیلہ، میں ضد نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ جو میں کہہ دوں پھر اسے پیچھے نہیں ہٹتی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھ سے ملتے ہو؟ میں نے اس دن کے بعد اس کی شکل بھی نہیں دیکھی جب سے اس کا موبائل فون بھی بند ہو گیا تھا۔ تم نے اتنا اسے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا، کمال نے اپنی نرمی سے کہا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آپ اس موضوع پر بات نہ کریں۔ فضیلہ نے ہاتھ اٹھا کر صاف کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ فضیلہ کا ایک ہی بھائی تھا، ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ فضیلہ مزاج کی تیز تھی جبکہ اس کا بھائی ناصر ہنس منہ کو دھیمے مزاج کا لڑکا تھا۔ فضیلہ کو اس وقت غصہ آ گیا تھا جب ناصر نے مذاق میں اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کو فضیلہ نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ فضیلہ نے جو ہی انکار سنا بھڑک اٹھی، اس کے بعد وہاں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، اس کے منہ میں جو آیا وہ بولی اور ساتھ ہی ناصر کو اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بھائی کی مذاق کی عادت ہے۔ ناصر اس کے بعد اس کے گھر نہیں آیا اور نہ ہی اپنا موبائل فون کھولا تھا۔ فضیلہ نے بھی تو اسے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فضیلہ کا شوہر اچھا انسان تھا، اس نے ناصر کے ساتھ متعدد بار رابطے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا موبائل مسلسل بند ہی ملا۔ اس کے بعد کمال بھی اپنے کام کی مصروفیت میں بہت کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ دوسری طرف فضیلہ نے بھی اپنے سخت دل میں نرمی نہ پیدا کرتے ہوئے بھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اسے اپنی خوشی میں شامل کر لے۔ حالانکہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ سب کچھ بھلا کر اپنے بھائی کو تلاش کر کے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیتی اور دونوں کی ناراضی بھی ختم ہو جاتی۔ دوسرے دن فضیلہ گھر کی خریداری کے لیے ایک بڑے اسٹور پر گئی۔ جب وہ خریداری سے فارغ ہو کر اسٹور سے باہر نکل رہی تھی تو ایک نوجوان نے جس کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی رک کر شائستہ لہجے میں اس سے پوچھا، آپ فضیلہ باجی ہیں نا؟ فضیلہ کے چلتے قدم رک گئے اور اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ آپ کون؟ میرا نام اکرم ہے، میں آپ کی سب سے قریبی اور بہترین دوست نازش کا بھائی ہوں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ نازش کا نام سنتے ہی فضیلہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ بولی، کہاں ہے وہ نازش کی بچی؟
وہ تو کراچی میں ہوتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ، اکرم نے بتایا۔ اچھا، اس کی شادی اسلام آباد میں ہوئی تھی؟ جی ہاں، لیکن اب وہ 5 سال سے کراچی میں ہے۔ کل اس کا فون آیا تو اس نے خاص طور پر آپ کے بارے میں پوچھا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کو تلاش کروں۔ شاید یہ آپ دونوں کی گہری دوستی کا نتیجہ ہے کہ آپ مجھے مل بھی گئیں۔ اکرم مسکراتے ہوئے بولا، ایسی گہری دوستی تھی، کیا دن تھے۔ مجھے اس نے اسلام آباد میں اپنے گھر بلایا تھا اور ارادہ ہونے کے باوجود میں نہیں جا سکی تھی۔ اس نے اس بات کا اتنا غصہ کیا تھا کہ پھر کبھی فون ہی نہیں کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی کہ اس نے غصہ کیا تھا۔ دراصل ان کا کوئی گھریلو مسئلہ تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی کئی ماہ تک پریشان رہے تھے، پھر وہ کراچی چلے گئے اور اب وہاں وہ سیٹ ہیں۔ آپ ان کا نمبر لے لیں۔ ہاں، مجھے نمبر دے دو، فضیلہ نے جلدی سے کہا اور اکرم نے اسے نمبر لکھوا دیا۔ میں اسے کال کر کے بتا دوں گا کہ میرا آپ سے رابطہ ہو گیا ہے، اکرم بولا۔ آپ بھی مجھے اپنا نمبر دے دیں، ویسے وہ 1-2 ماہ بعد آ بھی رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہی میں فون پر اسے ساری باتیں کر لوں گی۔ فضیلہ نے اسے اپنا فون نمبر دے دیا اور دونوں نے اسی سے اجازت لے کر چلے گئے۔ گھر آتے ہی فضیلہ نے سب سے پہلے نازش کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی، پھر دوسری طرف سے کال منقطع کر دی گئی۔ چند سیکنڈ گزرے تھے کہ اسے واٹس ایپ پر ایک میسج موصول ہوا۔ نازش نے لکھا تھا کہ منی لڑکی، مجھے میرے بھائی نے فون کر کے بتا دیا اور تمہارا نمبر بھی دیا ہے، لیکن یاد رکھو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ کیوں بات نہیں کرو گی؟ فضیلہ نے مسکراتے ہوئے جواب لکھا۔ نازش اپنے دوستوں کو اکثر کمینی لڑکی کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتی تھی، کیونکہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اس نے لکھا، میں جانتی ہوں تم اس بات پر ناراض ہو کہ میں تمہارے گھر نہیں آئی تھی۔ فضیلہ موبائل لے کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، اس لیے بات نہیں کروں گی، چلو جانے دو، اب تو بات کر لو۔ میں 1 ماہ کے بعد واپس آ رہی ہوں، تم ضدی ہو تو میں تم سے بڑی ضدی ہوں، بات ہوگی تو آمنے سامنے، تب تک صرف میسج پر بات کرو، نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ نازش نے میسج لکھنے کے بعد غصے سے سرخ کارٹون بھی ساتھ بھیج دیا تھا۔ فضیلہ کو اپنی پرانی دوست کے ساتھ بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بات بھی اس انداز میں کر رہی تھی کہ جس انداز میں سامنے بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ اس سے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ہی بیٹھی ہو۔ مجھے منظور ہے، میں تب تک تمہارے ساتھ اس طرح بات کروں گی۔ نازش نے لکھا، ہاں یہ ہوئی نا بات، سمجھ آئی کہ میں تم سے بڑی ضدی ہوں۔ خیر یہ بتاؤ میاں جی کا کیا حال ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے نیا گھر لیا ہے اور اس خوشی میں پرسوں تقریب ہے۔ اس کے بعد فضیلہ مزید تفصیل ٹائپ کرنے لگی۔ دوسری طرف سے نازش اس کے نئے گھر کا سن کر بہت خوش ہوئی۔ مبارکباد کا میسج کرنے کے بعد اس نے پوچھا، بتاؤ کیا تحفہ لو گی نئے گھر کا؟ بس تم آ جاؤ، میں تو جب آؤں گی تب ہی آؤں گی، ابھی تم مجھے بتاؤ کہ تحفہ کیا لینا ہے، نازش نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تم مجھے ملو گی تو مجھے بہت بہت خوشی ہوگی، فضیلہ نے لکھا۔ دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں اور فضیلہ کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ گھر میں تقریب کی تیاری بھی جاری تھی اور دونوں کے مابین چیٹ بھی ہوتی رہی تھی۔ بالآخر تقریب کا دن بھی آ گیا۔ خوب سائی دھج میں خوب ہلا گلا ہوا، تحفوں کا انبار لگ چکا تھا، پرتکلف کھانا بھی ہوا۔ رات گئے تک جاری رہنے والی تقریب میں فضیلہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس خوشی میں کمال کو اس کا بھائی ضرور یاد آیا، لیکن فضیلہ کو ایک لمحے بھی اس کا احساس نہ ہوا کہ اس کا اکلوتا بھائی اس خوشی میں شامل نہیں ہے۔ تقریب کے اختتام پر ایک ایک کر کے مہمان جانے لگے، پھر گھر میں صرف وہ تینوں افراد رہ گئے۔ دوسرے دن عام تعطیل تھی، ویسے بھی سب تھک چکے تھے۔ فضیلہ نے ایک نظر تحفوں کے انبار پر ڈالی اور دل ہی دل میں کہا کہ کل ان کو کھول کر دیکھے گی کہ کس نے کیا بھیجا ہے، اور سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد فضیلہ تمام تحائف کے پاس بیٹھ گئی اور ایک ایک تحفے کو جو چمکتے ہوئے کاغذوں میں لپٹے ہوئے تھے ان پر لکھا نام پڑھنے کے بعد کھولنے لگی۔ جو بھی تقریب میں تھا ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ لے کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمال بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور تحائف پر تبصرہ کرنے لگا۔ جو ہی فضیلہ کا ہاتھ اگلے تحفے پر پڑا وہ چونکی۔ اس پر نازش کا نام لکھا ہوا تھا، ساتھ کراچی شہر کا مکمل ایڈریس بھی تھا۔ فضیلہ کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا تھا کہ نازش کا تحفہ یہاں تک کیسے آیا۔ نازش کا بھائی اکرم آیا تھا۔ فضیلہ نے چمکتی آنکھوں سے اقبال کی طرف دیکھ کر پوچھا، کوریئر والا آیا تھا؟ شاید اسے خاص ہدایت دی گئی تھی یا پھر پیسے زیادہ دیے گئے تھے کہ وہ اس وقت آیا تھا جب تقریب شروع ہوئی تھی؟ میں نے ہی یہ وصول کر کے یہاں رکھ دیا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کمال نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ فضیلہ نے جلدی سے پوچھا۔ میں تمہاری پرانی دوست ہے بھائی، ایک عرصے کے بعد ملی ہے، میں اس وقت تم کو بتاتا تم سب کچھ چھوڑ کر تحفے کے پیچھے پڑ جاتی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں سب تحفے اس وقت کھولتی، فضیلہ نے کہتے ہوئے اس کا چمکتا ہوا کاغذ احتیاط سے ہٹانا شروع کیا۔ وہ ایک باکس تھا۔ جب اس نے باکس کھولا تو اس کی آنکھیں مسرت سے جگمگانے لگیں اور چہرہ خوشی سے جگمگ کرنے لگا۔ ڈبے میں اس کی پسندیدہ رنگ کا سوٹ تھا اور ساتھ ہی ایک ڈبیا تھی جس میں سونے کی چمکتی ہوئی چین تھی جس پر بڑا سا ایف لکھا ہوا تھا۔
او خدا، اتنا قیمتی تحفہ اور میرا پسندیدہ رنگ تو بھائی تمہاری دوست نے تو کمال کر دیا۔ میں ابھی تو اسے میسج کرتی ہوں۔ ارے باقی پہلے تحفے تو دیکھ لو۔ نہیں، پہلے اس سے بات ہوگی۔ فضیلہ کمرے سے موبائل اٹھا لائی، اسے کال کرنے لگی۔ پہل جا رہی تھی لیکن ناظرین نے فون اٹینڈ نہیں کیا بلکہ اس کا میسج آ گیا۔ میں اب بھی اپنی ضد پر قائم ہوں اور مجھے ایسا کرنے پر تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ نہیں، تم مجھ سے بات کرو، ابھی بات کرنی ہے تو انتظار کرو۔ کب کال کروں؟ کال نہیں کرنی بلکہ نازش نے میسج جان بوجھ کر نامکمل چھوڑ دیا تھا جسے پڑھ کر فضیلہ مضطرب ہو گئی تھی۔ بلکہ کیا؟ جلدی بتاؤ، فضیلہ نے برق رفتاری سے لکھا۔ ایک ہفتہ رک جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں 1 ماہ کے بعد آ رہی ہوں لیکن اب میں 1 ہفتے کے بعد آ رہی ہوں۔ واقعی ہاں، کیونکہ میں بھی تم سے ملنا چاہتی ہوں اور میرے شوہر کو یہاں ایک بزنس ڈیل کرنی ہے۔ یہ تو کمال ہو گیا، بس 1 ہفتہ انتظار کر لو۔ تم نے بہت خوبصورت تحفہ بھیجا ہے اور سونے کی چین، اس کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو کہ منی لڑکی؟ دوسری طرف نازش نے لکھ کر ایک مسکراتا ہوا کارٹون بھی بھیج دیا تھا۔ میرے لیے وہ سوٹ ہی کافی تھا۔ ایسا ہی سوٹ میں نے بھی لیا ہے، جس دن تمہارے گھر آؤں گی میں تم کو بتا دوں گی، تم اس دن یہی سوٹ پہننا۔ میں آج ہی سینے کے لیے دے دیتی ہوں۔ ہاں، کیونکہ میں ٹھیک 1 ہفتہ بعد آ رہی ہوں، مجھے تمہارا بے چینی سے انتظار ہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان دوسری باتیں ہونے لگیں۔ وقت گزرتا رہا اور کمال اس کے ارد گرد ٹہلتا رہا اور پھر تھک کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ فضیلہ باہر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ گیٹ پر لگی بیل کی آواز پر چونک پڑی۔ اس نے ناگواری سے قدم اٹھائے اور جا کر گیٹ کھولا۔ سامنے ہی اکرم ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ فضیلہ کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے نازش آپی نے بھیجا ہے کہ یہ آپ کو دے آؤں۔ اکرم نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر بتایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ دیکھ کر ہی جانیں گی، آپ اندر آ جائیں۔ فضیلہ نے دروازہ چھوڑ دیا۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، میں رک نہیں سکتا، اکرم بولا۔ نہیں، ایسے نہیں، آپ کو اندر آنا پڑے گا ورنہ جو لے کر آئے ہیں وہ واپس لے جائیں، فضیلہ نے کہا تو توان کرن اکرم کو اندر جانا پڑا۔ فضیلہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور جوس کا گلاس اس کے آگے لا کر رکھ دیا۔ نازش نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے 3 بھائی ہیں اور تینوں سے چھوٹے ہیں۔ شاید کبھی میرا آپ سے سامنا ہوا ہو لیکن تم نے مجھے کیسے فوراً پہچان لیا تھا؟ کیونکہ ہم تو 1 عرصے کے بعد ملے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ نازش آپی کی شادی میں میں ایک ہی بھائی تھا جو شادی میں موجود تھا، باقی بھائی تو ملک سے باہر تھے، اکرم نے جوس کا گھونٹ بھرنے کے بعد بتایا۔ ارے ہاں، تمہارے بڑے بھائی کی فلائٹ عین ٹائم پر کینسل ہو گئی تھی اور وہ شادی پر نہیں آ سکا تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا، اس لیے شادی پر سارے کام مجھے ہی کرنے پڑے تھے، اکرم نے کہا۔ کب آ رہی ہے نازش؟ 4 دن کے بعد، اکرم نے بتایا۔ وہ کہہ دیتی ہے لیکن پھر اچانک اسے کام پڑ جاتا ہے، فضیلہ کہہ کر ہنسی۔ اب کوئی کام نہیں پڑے گا، ان کا ٹکٹ کنفرم ہے، اکرم نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ میں خود اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ اچھا مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، اکرم اجازت لے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فضیلہ نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بہت اچھی بیکری کا کیک موجود تھا۔ اس کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پر نازش نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی تھی۔ یہ دیکھ کر فضیلہ حیرت میں ڈوب گئی۔ آج تو صرف اپنی سالگرہ کا دن یاد نہیں رہا تھا، نئے گھر میں منتقل ہونا، اس کی تزئین و آرائش اور پھر اس خوشی میں تقریب کا رکھنا، اس مصروفیت نے اسے اپنی سالگرہ کا دن بھلا دیا تھا۔